ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائف سٹائل سے کتنا قریب ہے، یا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل سے بہت دور ہیں؟ فرماتے ہیں کان ینام علی الفراش تارتن، باپ کا نام دیکھیں، فصل فی ہدیہ وسیرتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی نومہ وانتباہہ۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ کار ہے اور حضور کی سیرت کیا ہے اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سویا کرتے تھے اور جب بیدار ہوتے تو کیا سنت ہوا کرتی تھی۔ کان ینام علی الفراش تارتن وعلی النطع تارتن وعلی الحصیر تارتن وعلی الارض تارتن وعلی السریر تارتن بین رمالہ وتارتن علی کساء اسود۔ ویسے خوبصورت بات تو یہ ہے کہ ہم زندگی میں اگر روزانہ نہیں تو کم از کم کچھ مرتبہ ہی اس سنت کو ادا کر لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی چارپائی پر بھی آرام فرما ہوئے، کبھی چمڑے کے بستر پر آرام فرمایا، کبھی چٹائی پر آرام فرما ہوئے، کبھی بغیر چمڑے کے بستر کے زمین پر ہی آرام فرما ہوئے، اور کبھی زمین پر بچھی ہوئی باریک بجری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوئے، اور کبھی بالوں والی کالی چادر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو پشت مبارک پر چٹائی کے گہرے نشانات آ گئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کیفیت دیکھ کر رونے لگے، تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسر و کسرا کے بادشاہ کم خواب کے بستروں پر سوتے ہیں، اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک آرام دہ بستر تیار کر دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک مسافر کچھ دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ تو گویا کہ یہ فقر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیاری تھا۔ تو کبھی اگر ہمیں موقع ملے تو ایسا بستر جو چمڑے کا بنا ہوا ہو، چٹائی کا بستر ہو، کبھی زمین پر ویسے ہی سو جائیں، چارپائی پر بھی سونا سنت قرار پایا، باریک بجری پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام کیا، اور کبھی بالوں والی کالی چادر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہوئے۔ حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو یہ مقام نصیب ہوا کہ انہوں نے براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے۔ اور امام مسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں مجھ سے شدید ترین محبت کرنے والے وہ ہیں یکونون بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، لیکن ان کی تمنا یہ ہوگی کہ یود احدہم لو رآنی بمالہ واہلہ، لیکن ان کی تمنا یہ ہوگی کہ کاش انہیں ایک مرتبہ میرا دیدار عطا ہو جائے اور اس کے بدلے میں ان کے اہل و عیال اور ان کا مال ان سے سب کچھ لے لیا جائے، ایک بار حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ ذکر بعد کے آنے والے لوگوں کا ہے تو فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں
کہ جنہوں نے کبھی ظاہری حیات طیبہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو نہیں ہوگا، لیکن ان کے ایمان کے جذبے کی کیفیت یہ ہوگی کہ اگر انہیں یہ اختیار دیا جائے کہ اپنا مال، اپنے اہل و عیال، اپنے اہل خانہ سب کچھ قربان کر دو، اور اس کے بدلے میں تمہیں ایک مرتبہ صرف خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوگی، تو وہ حضور کے خواب میں دیدار کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جب ہم صحابہ کی یہ بات پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستلقیا فی المسجد، فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارے اہل و عیال، ہماری روح، ہمارا سب کچھ فدا ہو جائے۔ وادعا احدى رجليه على الاخرى، تو وہ صحابی اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک ٹانگ مبارک کو دوسری ٹانگ مبارک پر رکھا ہوا تھا۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں لیٹے ہوئے تھے۔ کان فراشه ادما حشوه لیف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر مبارک چمڑے کا تھا اور اس میں پتے بھرے ہوئے تھے۔ اللہم صلی علی